الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد الا بإذن اللہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لو کانوا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ البقرہ کی 102 نمبر آیت کا آخری حصہ اور 103 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان کا ترجمہ یوں ہے: اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے ان دونوں سے وہ منتر جس سے جدائی ڈالتے تھے وہ خاوند اور اس کی بیوی میں، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو منتر سے کسی کو بغیر اللہ کے اذن کے، اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو ضرر رساں ہے ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت الہی سے کوئی حصہ نہیں، اور وہ بہت بری چیز ہے جن کو انہوں نے بیچا ہے، جس کے عوض اپنی جانوں کی فلاح کو۔ کاش وہ کچھ جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا۔ کاش وہ کچھ جانتے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس زمانے میں سحر جادو کا جو منتر ان میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر چکا تھا، وہ یہ تھا کہ اس سے وہ میاں بیوی میں ناچاکی پیدا کر دیتے تھے تاکہ یہ اس پر ڈورے ڈال کر اپنے عشق کے جال میں پھانس لیں۔ یہ وہ کام کرتے تھے۔ اس طرح وہ حرام کاری کا بازار گرم رکھتے، سارے پھر گناہ شروع ہو جاتے۔ قرآن کریم کا اعجاز ملاحظہ ہو کہ ان کے کردار کے چہرہ پر جس بدنما داغ کی نشاندہی 14 صدیاں پہلے قرآن نے کی، اس کو آج وہ خود اپنی تحقیق کے آئینہ میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہیں۔ جیوش انسائکلوپیڈیا کی یہ عبارت سماعت کیجیے: سحر کی سب سے زیادہ عام متداول صورت اس نقش کی تھی جو عشق و محبت کے لیے دیا جاتا تھا، خاص کر وہ نقش جو ناجائز آشنائیوں کے لیے لکھا جاتا تھا۔ آج بھی بورڈوں میں پڑھتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں۔ استغفر اللہ، معاف فرمائے ایسے لوگوں کو بھی، اور انہیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے کہ لوگوں کی پہچان کریں۔ یہ جو عبارت ہے وہ جیوش انسائکلوپیڈیا جلد 8 صفحہ 255 تفسیر ماجدی سے یہ لی گئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت کا جو حصہ ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، آیت کے اس حصے میں اللہ کریم بتا رہا ہے کہ جو جادو ہے اور اس پر مرتب ہونے والے آثار کا باہمی تعلق ایسا ہی ہے جیسے سبب و مسبب کا ہے، اور سبب جب ہی اپنا اثر دکھاتا ہے جب اذن الہی ہو، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا و مرضی ہو، اور اگر اذن نہ ہو تو سب معطل ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جادو ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر بھی غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے پہ وہ غالب نہیں ہو سکتی، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تب بھی جادو کا اثر ہو کر رہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی کچھ حقیقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر وہ غالب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ارادوں پر، اللہ تعالیٰ کی رضا پر، اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی نہیں ہو سکتا، وہ غالب نہیں ہو سکتا، چھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ جو چاہے کرے۔ ہر قسم کا اختیار رکھنے والی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
جس کے اذن و اجازت پر ہر چیز کے وجود عدم کا دار و مدار ہے۔ صحت پر بھی اگر آثار مرتب ہوتے ہیں تو خود بخود نہیں ہوتے بلکہ اذن الہی ملنے کے بعد۔ اب یہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جادو حرام ہے تو پھر اس پر آثار مرتب ہونے کا اللہ تعالیٰ اذن ہی کیوں دیتا ہے؟ سوال پر سوال نکل آتے ہیں، لوگ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک چیز عزیزان گرامی قدر ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت اور اس کے حکم و رضا میں بڑا فرق ہے۔ وہ کسی بری چیز کا حکم نہیں دیتا اور نہ اس کے کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ انسان کو قوت ارادہ دی ہے، اچھے برے بھلے رستے کی جو ہے پہچان کرائی ہے۔ ہاں، تکوینی مصلحتوں کے باعث ان اشیاء سے اس کی مشیت متعلق ہو جاتی ہے۔ اس نے یہ حکم نہیں دیا کہ سوئے ہوئے بے گناہ کا سر قلم کر دو، استغفر اللہ، اس نے یہ کوئی حکم نہیں دیا، لیکن اس کے اذن کے بغیر نہ تو سر کٹتا ہے اور نہ ہی موت آتی ہے۔ اسی طرح مقربین بارگاہ الہی کو اذیت دینا اور انہیں قتل کرنا اس کی مشیت سے وقوع پذیر ہوتا ہے، لیکن اس نے اس کا حکم تو نہیں دیا نا۔ نہ وہ ایسے جرائم سے خوش ہوتا ہے، اور اس اذن و مشیت میں وہ مصلحتیں اور اسرار ہوتے ہیں جن کو بیان کرنے سے زبان قلم عاجز ہوتی ہے۔ اس سر نہا کے رخ سے ذرا سا پردہ خضر علیہ السلام نے سرکایا تھا تو حضرت کلیم علیہ السلام تاب نہ لا سکے تھے۔ عزیزان گرامی، ہم کس شمار میں ہیں؟ باقی رہی وہ روایت، یہ بھی سماعت کر لیں، وہ روایت کہ زہرا نامی بدکارہ نے ان دونوں فرشتوں یعنی ہاروت و ماروت کو اپنے دام عشق میں گرفتار کر لیا، اور اس کے کہنے پر دونوں استغفر اللہ معاذ اللہ شراب پی اور بدکاری کی، اور اب وہ بابل کے کسی کنویں میں اوندے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ روایات علماء و محققین، علماء خیر اور محققین کے نزدیک مردود ہیں اور غیر مقبول ہیں۔ رازی تفسیر کبیر زیر آیت ہاذا جلد 2 جز 3 پیج 238۔ اور صاحب روح البیان بصد حسرت لکھتے ہیں کہ کاش ایسی بیہودہ روایات سے اہل اسلام کی تصنیفات پاک ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت سے نوازے اور دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔